इन दो मौज़ूआत में से एक जिनके बारे में हमें बहुत तजस्सुस रहता है वो मौत का फरिश्ता है। मलकुल मौत वो रूह निकालता है, लेकिन एक ही वक्त में बहुत सारे लोग फोत हो रहे होते हैं। ये इन सब की रूह एक ही वक्त में कैसे निकालेगा? क़यामत के रोज़ जब इतने ज़्यादा लोग मरेंगे वो इन सब की रूहें एक साथ कैसे निकालेगा? एक और सवाल ये है कि मौत के फरिश्ते की रूह कैसे निकाली जाएगी? इरशाद है, हम मलकुल मौत की रूह खुद निकालेंगे जब वो तमाम इंसानों की रूह निकाल चुकेगा। क्या मौत के वक्त वो बहुत खौफनाक नजर आएगा या एक दोस्त की तरह दिखाई देगा? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत से लोग वाकई तजस्सुस में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म साफ़ी। नाज़रीन, आज हम मलकुल मौत के बारे में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा नाम है जिससे लोग खौफज़दा हैं, क्योंकि इसका तज़किरा मौत का तज़किरा समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आप मीकाईल अलैहिस्सलाम से मिलना पसंद करेंगे, इसराईल अलैहिस्सलाम से या जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, तो आप क्या कहेंगे? कोई मसला नहीं, ठीक है, आप इन फरिश्तों से मिलना पसंद करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ, क्या आप अभी इस कमरे में मौत के फरिश्ते से मिलना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। मेरा मतलब है, लोग उन भागते हैं क्योंकि इनका काम रूह निकालना है। अगर आप पूछें कि अल्लाह ताला खुद रूह क्यों नहीं निकालते, क्या इन्हें फरिश्ते की ज़रूरत है, तो इसका जवाब क्या होगा? बदिउज़्ज़मान सैयद नूरी मशहूर स्कॉलर अपनी तफसीर मसाइल नूर में इस सवाल का एक अच्छा जवाब देते हैं। हकीकत में रूह कौन निकालता है? हम कहते हैं कि मौत का फरिश्ता, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला ही रूह निकालते हैं। जब किसी का कोई प्यारा फोत होता है, वो मौत के अच्छे पहलू को नहीं देखता और मायूसी में वो शिकवे करने लगता है। अब होता क्या है, इसके शिकवे बराह रास्त अल्लाह ताला से होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? अपनी रहमत से उसने मौत के फरिश्ते को दरमियान में वास्ता बना दिया ताकि शिकवे और शिकायत इस फरिश्ते से हों, बराह रास्त अल्लाह ताला से ना हो। मलकुल मौत के मुतल्लिक एक रिवायत में आता है कि मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, रूह कब्ज करने के काम की वजह से आपके बंदे मुझ पर नाराज होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं बीमारियां और आफात पैदा करूंगा जो मलकुल मौत और उस इंसान के दरमियान हायल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर, आपका बेटा क्यों फोत हुआ? कैंसर से या फिलां बीमारी से। आप देख सकते हैं कि अब एतराज बीमारी पर होता है। एक शख्स को मौत के वक्त ट्रैफिक हादसा पेश आ जाता है, आप तमाम एतराज से इस हादसे पर करते हैं, उस बीमारी पर ना कर अल्लाह ताला की ज़ात पर। नाज़रीन मोहतरम, अगर ये ऐसा ना होता तो हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर मौत या आफत आने पर बराह रास्त ये इतराज़ात अल्लाह ताला की ज़ात पर होते तो माज़अल्लाह ये इस शख्स के ईमान सलब होने का सबब बन सकता था। मौत का फरिश्ता इंसानों की रूह किस तरह कब्ज़ करता है? मौत का फरिश्ता हमारे सामने किस शक्ल में ज़ाहिर होगा? क्या मौत के वक्त हमें तकलीफ होगी? बहुत से लोगों को इन सवालों के बारे में तजस्सुस होता है। वो नेक लोगों की रूह आराम से कब्ज़ करता है और बुरे लोगों की रूह इस तरह कब्ज़ करता है जैसे बारीक कपड़े को कांटेदार झाड़ी से खींचा जाए। यानी मौत का फरिश्ता सबकी जान एक ही तरीके से नहीं लेता। वैसे हमें गलत नुक्ता अज़ज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फलां बंदा बड़ा दीनदार इंसान था, लेकिन मौत के वक्त इसने बहुत तकलीफ उठाई, उसकी जान बहुत मुश्किल से निकली, वो चीख और चिल्ला रहा था। नाज़रीन मोहतरम, हम मौत की हकीकत को नहीं देख सकते, हम मौत की तकलीफ या राहत को नहीं बता सकते। मिसाल के तौर पर, बहुत से नेक लोगों को बहुत खौफनाक तरीके से मौत आती है। इस सूरत में हम ये कह देते हैं कि ये नेक इंसान नहीं था, जो हमें दिखाई देता है वो मौत का लम्हा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत के वक्त आप कैसे नजर आते हो। हम जान निकलते वक्त तकलीफ होने या ना होने की महसूस नहीं कर सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा
کہ میرے سامنے تم اس شکل میں ظاہر ہو جس شکل میں تم برے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہو۔ ملک الموت نے عرض کی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ نہیں، میں اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا دوسری طرف منہ کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف منہ کیا تو ملک الموت ان کے سامنے ایسی شکل میں ظاہر ہوئے، ایک انتہائی سیاہ اور تاریخ ہیولا جس کی داڑھی اور سر کے بال ملے ہوئے تھے، جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ناظرین محترم، اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے تو ممکن ہے کہ ہمیں کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے ملک الموت کو اس کی پہلی شکل میں دیکھا تو وہ فرمانے لگے، اگر گناہ گار انسان کو تمہاری وہ شکل دکھانے کے علاوہ کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے تو وہی سزا کافی ہے، تمہارا وہ حلیہ ہی اس کے لیے سزا کے طور پر کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ اب مجھے وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں آپ نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جب انہوں نے فرشتے کو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا تو فرمانے لگے، نیک لوگوں کے لیے انعام کے طور پر آپ کو اس خوبصورت شکل میں دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ فرشتہ موت کے وقت ہر انسان کے پاس ایک جیسی شکل میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کتنے خوش ہوں گے، آپ کو یقیناً بہت اچھا محسوس ہوگا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو جب آپ موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھیں گے آپ ایسے ہی خوشی محسوس کریں گے گویا آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ در حقیقت آپ اس وقت وہ دیکھیں گے جس کے مطابق آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں، مذہب، اسلام یا موت کے فرشتے کے بارے میں تصورات اور احادیث، یہ سب سچ ہیں۔ موت کا فرشتہ آپ کے ایمان کا ثبوت ہے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، خاص طور پر اگر آپ نے مناسب طریقے سے زندگی گزاری ہو۔ خوف کی بجائے آپ خوشی محسوس کریں گے کیونکہ آپ فرشتے کو انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھیں گے اور وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ابدی بادشاہی کی طرف لے کر جائے گا۔ ناظرین محترم، اگر کوئی امانت آپ کے سپرد کی جائے تو آپ اپنی پوری زندگی اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور جب آپ اسے محفوظ جگہ تک پہنچا دیں گے تو آپ پرسکون محسوس کریں گے۔ تو جب آپ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں جیسے آپ اپنے دوست کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی امانت، اپنی روح اس کے سپرد کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی قابل اعتماد محافظ کے سپرد کر دینا۔ موت کا فرشتہ کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ ایک عظیم فرشتہ ہے جس سے محبت کی جائے۔ ذرا غور کریں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر آپ میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر موت کا فرشتہ اس وقت آ جاتا جب آپ ان سب گناہوں کے درمیان تھے اور آپ اس دلدل سے نکلنے کو تیار نہ تھے، اگر وہ اس وقت اس شکل میں آ جاتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے واقعہ میں آیا، انتہائی خوفناک صورتحال میں، تو یہ بہت بری صورتحال ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کرنے کا موقع عطا فرمایا اور ہم نے توبہ کر لی، تو یہی فرشتہ اچھی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی جان نرمی سے نکالی جائے گی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت لمحہ ہے جب آپ موت کے فرشتے کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ ایک مختلف جہاں میں جائیں گے جہاں ہمیشہ کے لیے خوشی ہوگی اور کچھ بھی غم نہیں آئے گا۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ ہے کہ فرشتہ کیسے ایک ساتھ اتنی ساری روحیں قبض کر لیتا ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق ہر روز تقریباً 1,60,000 لوگ مر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایک اسٹیڈیم میں جمع ہیں اور وہ خوشی سے چیخو چلا رہے ہیں، اچانک ان کی زندگی چھین لی جاتی ہے اور دنیا میں ہر روز ہی ایسا ہوتا ہے۔ دوسری طرف 3,90,000 لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طرف دنیا بھر رہی ہے اور دوسری طرف خالی ہوتی جا رہی ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو کیا موت کے فرشتے نے
قیامت کے دن سب کی جان اکیلے لینی ہوگی یا کوئی اس کا مددگار ہوں گے؟ ناظرین، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ کہ یہ روشنی کا جادو ہے۔ ہم اس مسئلے کو اس جادو سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج صرف ایک ہے، لیکن اگر ہمارے ہاتھوں میں بہت سے آئینے ہوں تو ہر شخص اپنے آئینے میں سورج کو دیکھ سکے گا۔ یعنی سورج صرف ایک ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں لاکھوں آئینوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح موت کا فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سطح پر تخلیق کیا ہے، وہ بہت سے لوگوں کی روح ایک ہی وقت میں قبض کر سکتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بجلی شہر میں داخل ہوتی ہے، آپ اچانک وہاں سے بجلی بند کر دیتے ہیں جس سے پورے شہر کی لائٹس بند ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، صرف قیامت کے روز ہی نہیں بلکہ پچھلی کئی قومیں گزری ہیں جو ہلاک کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آواز بھیج کر ہلاک کر دیا تھا۔ چنانچہ قیامت کے روز ایک ہی وقت میں بہت سی جانیں لینا آسان کام ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ملک الموت کے کچھ مددگار ہیں اور یہ کام ملک الموت کے مددگار فرشتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تاکہ موت کی تکلیف اور قبر کی سختی سے بچ سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔